دریافت فرمایا کہ سونے اور چاندی کا استعمال مرد کے لیے، دیکھیے بہت آسان سی بات ہے کہ سونے اور چاندی کا استعمال مرد کے لیے شریعت نے منع کیا ہے، اور سونا تو بالکل ہی ممنوع ہے، چاندی بھی ایک چھوٹی مقدار میں جائز ہے۔ چھوٹی مقدار کا مطلب یہ ہوا کہ 3.5 ماشے 4 ماشے ایسے اجازت دی ہے فقہا نے، اور اس کے علاوہ جہاں چاندی کی بڑی مقدار ہے اس کے استعمال کو منع کیا ہے۔ جہاں براہ راست استعمال ہوتا ہے اس کو شریعت منع کرتی ہے، اور جہاں براہ راست استعمال نہیں ہے وہاں پر اجازت دیتی ہے۔ مثلاً قلم ہے، اب پین کی نب جو ہے وہ اگر سونے یا چاندی کی بنی ہوئی ہے تو قلم کا اصل استعمال تو لکھنا ہے نا، قلم کا اصل استعمال تو یہ نہیں ہے کہ ہزار بند کو شلوار میں ڈالا جائے، اس کا اصل استعمال لکھنا ہے۔ تو اگر نب جو ہے وہ سونے یا چاندی کی ہے تو اس کا استعمال جائز نہیں قرار پائے گا۔ اسی طرح چھڑی ہے، چھڑی میں ایک چیز شام ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے خالص اردو میں کہ جو نوک زمین کی طرف چھڑی کی ہوتی ہے اس پہ چاندی یا سونے کا ایک خول چڑھا دیتے ہیں، ایک گولائی۔ اگر تو وہ ہے صرف رنگ چڑھا ہوا، سونے کا پانی چڑھا ہوا تو کوئی حرج نہیں، اس سے کہ اصل میں تو وہ لوہا ہے یا کوئی اور چیز ہے، اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا گیا تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اور اگر سونے کے پانی کی بجائے اصل چاندی اور اصل سونا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ وہ استعمال نہیں ہو رہا۔ اور اسی چھڑی کی مٹھ جو ہوتی ہے اگر وہ اس کی مٹھ سونے یا چاندی کی بنا دی جائے تو یہ جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سونے اور چاندی کے بٹن ہیں وہ درست ہیں، لیکن بٹن کے درمیان اگر زنجیر لگا دی جائے تو وہ زنجیر اور بٹن مل کے ایک طرح کا زیور بنا دیتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح گھڑی ہے، تو گھڑی کا اصل مقصد جو ہے وہ دروازے پہ دستک دینا یا ٹیبل پہ اسے آہستہ آہستہ بجانا یہ تو نہیں نا، گھڑی کا تو اصل مقصد ہے ٹائم دیکھنا۔ تو اگر گھڑی سونے کی یا چاندی کی اس کا چین ہے، گھڑی ہے، تو اس میں ٹائم دیکھنا بھی جائز نہیں، کیونکہ اس کا اصل استعمال یہ ہے۔ تو اس لیے اصل میں نہ استعمال ہوتی ہو کوئی چیز اور تبع میں آئے تو فقہا اسے جائز قرار دیتے ہیں، اور اصل استعمال اس کا مردوں کے لیے ناجائز۔ ایک سوال یہ دریافت کیا ہے کہ جو زمینیں خریدی جاتی ہیں یا گاؤں پورا خرید لیا جاتا ہے تو خریدنے والے کو کیا یہ اختیار ہے کہ وہ وہاں کی مساجد اور قبرستانوں کو ختم کر دے؟ یہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں سی ڈی اے اور بحریہ ٹاؤن یہ لوگ گاؤں کے گاؤں خرید لیتے ہیں، اور وہ ڈی کیا ہیں، ڈی ایچ اے والے جو بھی ہے یہ سارے گاؤں خرید لیتے ہیں، لیکن وہ جو پبلک کے مقامات ہیں جہاں سے قدیم زمانے سے دنیا فائدہ اٹھاتی چلی آ رہی ہے یا پبلک کی یادگار چیزیں، اسے نہیں مٹایا جا سکتا۔ اگر کوئی ایسے کرے گا تو وہ اللہ کا نافرمان ٹھہرے گا اور اس کی توبہ بھی کافی نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کے حق ضائع کیے۔ مثلا 200 سال پرانا قبرستان ہے، اب اس میں قبریں ہیں، لوگ جانتے ہیں کس کی قبر ہے یا کتبہ لگا ہوا ہے، کوئی اختیار نہیں ہے کسی کو کہ اس قبرستان پر بلڈوزر پھروا دے۔ 100 سال قدیم مندر بنا ہوا ہے، کسی بڑی سے بڑی اسلامی طاقت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو منہدم کروا دے۔ اسی لیے کسی زمانے میں ہارون الرشید نے چاہا کہ اہرام مصر کھلوائے اور اہرام مصر مٹوا دے، تو اہرام مصر کے کھولنے پہ اس کو بتایا گیا کہ اندر اتنا سونا ہے کہ تمہاری ساری مملکت کے اخراجات وغیرہ کے لیے کافی ہے، تو اس نے تھوڑا سا کھدائی کروائی بھی، پھر اس نے کہا کہ
اس کی کھدائی پہ اتنا خرچہ آتا ہے کہ اس سے اندر جتنا بھی سونا برآمد ہو جائے میرے لیے کافی نہیں ہوگا۔ پھر اسے بند کروا دیا گیا تھا اور لوگوں نے برا منایا تھا، اس وقت کے علماء نے مخالفت کی تھی۔ اسی لیے ہے یہ بڑی نازک بات، لیکن ہم حوالے سے کہہ رہے ہیں، مفتی حضرات کو غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی قلت علم سے کبھی کبھی ایسے سنگین فتوے دے بیٹھتے ہیں کہ ملک میں تباہی مچتی ہے، دنیا میں تباہی مچتی ہے۔ حنفی فقہا میں امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شارع ہیں، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی کتابیں اور جتنی ان کی شروحات ہیں اس پہ اتھارٹی ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاصل اب آئی ہے، ابھی تو اتنی کچھ باقی ہے تابعین کے زمانے کا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور کے بعد کی اتنی چیزیں باقی ہیں کہ ابھی تو ہم نے انہیں پڑھا نہیں ہے، ابھی تو دنیا میں سامنے آئی ہی نہیں ہے، اگر آئیں تو پتہ نہیں اس میں سے کیا کیا نئے فتاویٰ اور کیا چیزیں۔ ابھی چین نے کچھ کتابوں کا، وہاں سے ایک صاحب نے مراسلہ بھیجا، ان کا یہاں 350 سال پرانے نسخے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ چینی حکومت نے 2000 سے زیادہ نسخے اب محفوظ کیے ہیں، انہیں کہیں قدیم کوئی چیز مل گئی ہے۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے حنفی فقہا کا مسلک ذکر کیا ہے مبسوط میں، اور انہیں لکھا ہے کہ ہمارے حنفی فقہا اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ قدیم بتوں کو توڑا جائے، یہ ہمارے یہاں الاؤڈ نہیں ہے، اہل حدیث حضرات کے یہاں ہے، حنفی فقہا اس کی اجازت نہیں دیتے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم شریف میں مکہ مکرمہ میں جو بت توڑے یا مٹائے تھے، اس کے باوجود اچھا وہ تو بعد میں کر لیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بت توڑوائے تھے، یہ جو چیزیں، وجہ اس کی یہ تھی کہ کعبۃ اللہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کی دیواریں اٹھائیں اور جو بنایا گیا وہ توحید کا گھر تھا، اور بت لا کر رکھے گئے تھے، شرک کو وہاں سے پھیلایا گیا تھا، جو اصل مذہب تھا بانیوں کا اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹایا۔ اس کے باوجود ازرقہ اس نے، اور تاریخ مکہ میں فاقی نے کئی جگہ صاف لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم شریف میں داخل ہوئے تو آپ نے مٹانے کا حکم دیا تمام تصویروں کو اور بتوں کو، اور یہ جو حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر نظر آتی ہے ہر گرجے میں تقریباً، جہاں مریم نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا رکھا ہے علیہ السلام، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ہاتھ رکھ دیا، فرمایا اس کو نہیں مٹانا۔ کیا مصلحت تھی، کیا بات تھی، کچھ معلوم نہیں ہے، وہی جانتے ہوں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مٹانے کو ہم نے ایک جگہ بیان کیا تھا، افتخار عارف صاحب کے، افتخار عارف صاحب بڑے، انہوں نے کہیں کوٹ کر دیا، پھر افتخار صاحب نے فون کیا اور فرمایا کہ وہ بھئی حوالہ، تو ہم نے کئی حوالے انہیں بھیجے پرنٹ فوٹو کاپی کرا کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی سے حنفی فقہا نے لیا، اور اسی پہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب وہ ہندوستان فتح ہوا تو یہاں سے خط لکھا گیا کہ سونے اور چاندی اور کس کس چیزوں کے بت ملیں، انہیں توڑ دیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، اتنی قیمتی چیزیں ہیں، انہیں بیچو ہندوؤں کے ہاتھ، اور پیسہ جو مل جائے اسلحہ خرید کے مجھے بھیجو، اسی لیے نہیں حکم دیا۔ تو جو گاؤں خریدتے ہیں، جو جگہ خریدتے ہیں، سی ڈی اے خریدے یا بیریا ٹاؤن یا وہ جو بھی خریدے، ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہاں کے قبرستانوں کو مٹائیں، کوئی حق نہیں ہے کہ مسجدوں کو توڑیں، کوئی حق نہیں ہے کہ پبلک کی یاد جس چیز سے وابستہ ہو اسے ختم کریں، یہ اختیار کسی کو نہیں، حتیٰ کہ ایک فرد بھی اس گاؤں میں ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہاں پر فلاں وقت میں فلاں پیدا ہوا تھا یا فلاں آدمی تھا، اس کو پھانسی دی گئی تھی، کوئی حق نہیں ہے جب تک کہ اس سے پوچھا نہ جائے اور اس کی مرضی شامل نہ ہو۔ اسی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ قبرستانوں کو مٹا دیں، یہ کر دیں۔ سی ڈی اے نے بلڈوزنگ میں
اسلام آباد کے ساتھ جو 2-3 خراب حرکتیں کی ہیں، قیامت تک اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ گاؤں کے گاؤں مٹا دیے ان جاہلوں نے، اور جس سے بڑی بڑی تاریخی یادگاریں وابستہ تھیں۔ اب اسلام آباد کی تاریخ کوئی لکھنے بیٹھے گا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ فارن آفس میں آپ چلے جائیں، اس کے ساتھ ایک گلی ہے، اس کے اندر قبریں ہیں، کچھ معلوم نہیں اب مٹا دی ہیں کہ باقی ہیں۔ یہ قبریں سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کے مشائخ کی تھیں۔ دلی ہم گئے تھے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نانا، جہاں ان کی خانقاہ تھی، شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جہاں تربیت پائی، جہاں کھیلتے رہے، جہاں پہ ان کے والدین تھے، سب چیزیں اوبرائے ہوٹل ہے اس کی بنیاد میں چلی گئیں۔ سی ڈی اے نے ظلم کیا، ایک تو یہ ساری قبریں سب چیزیں مٹا دیں، دوسرے اصل میں اسلام آباد یہ بدھ مت کے جو لوگ تھے یہ ان کی خانقاہیں تھیں۔ بدھ مت جتنا فروغ پایا ہے اس میں بڑے بڑے قدیم آثار، اب شاہ اللہ دتہ میں چلے جائیں، لوگوں کو پرواہ بت اور یہ چیزیں آتی نہیں ہیں۔ یہاں دندہ ایک جگہ ہے بریمام کے ساتھ، اس میں چلے جائیں تو بھینسیں ہیں، سانپ ہیں، یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھینسوں کی چوری ہو گئی تھی، حضرت نے بد دعا دی تھی۔ کوئی بد دعا نہیں تھی یار، کوئی مجسمے نہیں بنے تھے۔ دنیا بھر میں قدیم زمانوں میں ایک پتھر تھا، اور پتھر اتنا نرم ہو جاتا تھا کہ انسان اسے نقش و نگار میں ڈھال سکتا تھا۔ پنجہ صاحب میں کبھی گئے؟ حسن عبدال ہم گئے، ہم نے پنجہ صاحب میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھا، پورا انسانی ہاتھ ہے وہ۔ تھی ایسی چیزیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو مقام ابراہیم ہے اس پہ ان کا پتھر ہے، جہاں ان کا پاؤں مبارک لگا ہوا ہے۔ یہی چیزیں تھیں دنیا میں۔ یہاں مجسمے یا تو ایسے بنے یا پھر تراشے گئے، بدھسٹ ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو ساری تاریخ کو ختم کر کے رکھ دیا کہ کس طرح اسلام میں سب سے پہلے اس کی اجازت دی تھی مالکی فقہا نے اسپین میں۔ جب قانون کا نفاذ نرم پڑا تو مالکی فقہا، سارے مالکی تھے، وہ تو مالکی فقہ اور مسلک وہاں چلتی تھی، تو امیر المومنین، قاضی القضات سب نے مشورہ کیا، تو علماء نے انہیں اجازت دی کہ ہر چوراہے میں، ہر بڑی جگہ پہ قاضی القضات چیف جسٹس اور جو امیر المومنین ہیں ان کے مجسمے نصب کیے جائیں تاکہ لوگ چلتے پھرتے دیکھیں اور ان کے دلوں پر خوف اور ہیبت تاری ہو ان کی کہ قانون کی خلاف ورزی کی تو یہاں سے سخت گرفت ہوگی۔ یہ کامیاب ہوا یا ناکام اس سے بحث نہیں ہے، لیکن مسلمانوں میں سب سے پہلے غالباً مالکیوں نے یہ فتویٰ دیا تھا، جس سے سی ڈی اے نے ان کی خانقاہیں سب برباد کر دی، ان کی جگہیں توڑ دی، بلڈوزر چلتے رہے اور جاہلوں کو احساس نہیں ہوا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور تیسرا ظلم یہ بھی کیا، قبرستان مٹا دیے۔ پشاور موڑ جو پرانا تھا، یا کئی ایک قبریں تھیں جن کا تاریخ سے حصہ ہے، وابستہ ہیں۔ یہ مارگلہ ہلز جو ہیں، یہاں پہ کھوکھروں کا اور تغلق کے زمانے میں، خلجی وغیرہ کے زمانے میں یہاں کیا حصہ تھا۔ یہ دریائے سواں ہے، اس کے ساتھ جو باریہ ٹاؤن کے علاقے رکھتے ہیں، اب بھی لوگ بتاتے ہیں جب کھودتے ہیں تو راجہ سارنگ کا زمانہ، اس کے زمانے کے سکے ملتے ہیں۔ کسی بھی قوم کے تاریخی اثاثے برباد کر دینا، اس کے علاوہ کیا مطلب ہے کہ بالکل قدر نہیں ہوئی کہ ہم کن چیزوں کو برباد کر رہے ہیں، اور ہماری آئندہ نسلیں جو آئیں گی تاریخ کا ایک طالب علم سے کیا جانے گا۔ تو اس لیے کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی شرعاً کہ وہ کسی بھی گاؤں کو خریدے تو اس کے قبرستان، اس کی مساجد یا کسی چیز سے جو یادداشتیں وابستہ ہیں ان کو ختم کر دے۔ یہی وہ علت تھی کہ ولید بن عبد الملک جب وہ بنے کہنے کو امیر المومنین، تو مدینہ منورہ میں گورنر تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے خط لکھا کہ عمر وہ تمام جگہیں محفوظ کی جائیں جہاں جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی یاد وابستہ ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ہر وہ جگہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے، نماز پڑھی تھی، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے، بیٹھے تھے، کوئی گھر تھا جہاں لیٹے تھے، ان تمام جگہوں کو انہوں نے مسجدوں میں تبدیل کر دیا۔
یہی وجہ تھی کہ ملکہ خیزران کو بھی بڑا اس کا تھا کہ جہاں پر صحابہ رضی اللہ عنہم کی چیزیں ان کو محفوظ رکھا جائے. تو یہ جہاں اب صفا اور مروہ نظر آتی ہے، صفا پہاڑی کے دامن میں وہ گھر تھا جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، اور جہاں پر حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے ہاں چوری چھپے آ کے مسلمان اسلام قبول کیا کرتے تھے. یہ گھر تھا جس پہ انہوں نے پوری مسجد بنا دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ یادگار محفوظ رہے. اسی لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگاریں جب ان سعودیز نے مٹانا شروع کی ہیں، ختم کرنا شروع کی ہیں، تو شورش کاشمیری گئے تھے. شورش کاشمیری کے دیوان میں ان کی شاعری میں ظفر علی خان جو شاعر تھے ان کی شاعری اگر آپ پڑھیں گے تو انہوں نے اسی کا ماتم کیا ہے کہ تم وہابیت کے ذوق و شوق میں کر کیا رہے ہو، مسلمانوں کی ساری تاریخ مٹا رہے. حتیٰ کہ مولانا مودودی جن پر توحید کا غلبہ اور ان چیزوں سے ایک حد تک دوری تھی، مولانا نے اپنے سفر نامے میں لکھا کہ کاش یہ لوگ یہ نہ کرتے، تاریخ کا حصہ محفوظ رکھتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگاریں محفوظ رہتی ہیں، کیا ہوا تھا، کہاں تشریف لے گئے تھے، کہاں بیٹھے تھے، یہ سب چیزیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے محفوظ کیا تھا. تو اس لیے کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ تاریخ اور قدماء کی چیزوں کو مٹائے. ہمارے گاؤں میں جانوروں کا دودھ بغیر اجازت لیے دو لیا کرتے ہیں، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ یہ مسئلہ تعلق رکھتا ہے آپ کے عرف سے. اگر آپ کے ہاں عرفاً ایسے ہے، گاؤں میں شائع ہے، یہ بات گاؤں میں رواج ہے کہ کوئی بھی کسی کے ہاں جا کے بھی دودھ، گائے بھینس وغیرہ کا دودھ لے سکتا ہے، اس سے تھنوں سے نکال سکتا ہے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ عرف ہے نا. تو عرف کی بھی شریعت میں اہمیت ہے کہ عرفاً وہاں کیا ہوتا ہے. مثلاً کیا مثال دیں، مثلاً حضرت رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا اس چیز سے کہ بیانہ دے دیا جائے اور بعد میں پوری رقم دے کے چیز پر قبضہ کر لیا جائے. اس لیے کہ بیانہ دینے والا اگر خدا نخواستہ لاپتہ ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو اس کے پیسے ادھر چلے گئے نا، وارث محروم ہو گئے، چاہے وہ ایک پائی کیوں نہ ہو. اور اگر وہ دکان چھوڑ کے چلا گیا، بھاگ گیا کہیں بھی، کسی ضرورت سے انتقال ہو گیا، تو اس کے پیسے ضائع ہو گئے. تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے. اس زمانے میں تجارت ایسے ہی ہوتی تھی، عربوں کیا یہی تھا. امام محمد رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا کہ یہ ناجائز ہے بربنائے حدیث. پھر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے ایران، جو اس وقت فتح ہوا تھا، عراق، پھر آگے جب وہ گئے ہیں ان سارے علاقوں میں، تو انہوں نے دیکھا یہاں تو ہوتا ہی یہی ہے. جوتے والے بھی یہ کرتے ہیں، کپڑوں والے بھی یہ کرتے ہیں، جتنی بھی انسانی ضروریات میں چیزیں استعمال کی ہیں پیسے دے جاتے ہیں، اور سب لوگ امانت دار ہیں اور عین چیز واپس لے جاتے ہیں، جو وقت دیا باقی پیسے ادا کر دیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں اب بھی ہے، اب بھی بیانہ لوگ دیتے ہیں، زمینیں وغیرہ وغیرہ، اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں یہ چیز محفوظ ہے. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا. جواز کا فتویٰ دینے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے کہا یہاں عام طور پہ لوگوں میں رائج ہے اور لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں. تو جب لوگوں میں ایک رواج ہے تو کیوں فتوے کے اعتبار سے، جبکہ وہ کسی کتاب و سنت سے نہیں ٹکراتا، ایک حدیث اگرچہ آئی ہے ایسی جو آپ سے عرض کیا، لیکن عمومی طور پہ نہیں ٹکراتا، لوگوں کو چھوڑو، لوگوں کو آزادی دو. یہ ہوا کرتا ہے کہ شریعت کے بہت سے احکامات وقت کو دیکھ کر فتویٰ دیا جاتا ہے اور فتویٰ واپس بھی لیا جاتا ہے. یہ بڑا اصول ہے اسلام کا کہ وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، فتوے بدلیں گے. اسی لیے وہ صاحب بصیرت فقیہ آدمی جو حالات کو دیکھ کے فتویٰ دیتا ہے، یہ بہت کم ہوتے ہیں. اسی لیے اسی بنا پر فقہا نے ان صحابہ رضی اللہ عنہم میں اور ان میں آپس میں الگ درجے کیے ہیں، جو فقیہ تھے اور جو نہیں تھے.
اس لیے فقیہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو ہیں بات کو سمجھنے والے وہ الگ تھے، اور جو محض نقل کرتے تھے کہ یہ ہوا تھا وہ لوگ الگ تھے۔ اس کی بڑی مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہوا یہ کہ ایک خاتون ایک شکایت لے کے آئیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ بات یہ ہے کہ میرے شوہر نے میری باندی جو میری مملوکہ میرے اختیار میں ہے اس سے تعلقات قائم کیے ہیں، اور میں نے اس پہ احتجاج کیا ہے شوہر سے، اور میں نے کہا وہ میری باندی ہے، میں تمہاری بیوی ہوں، میرے ساتھ بھی وہی تعلق اور اس کے ساتھ بھی وہی، یہ تم نے کیا کیا؟ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اس نے اقرار کیا، اس نے کہا حضرت میں یہ سمجھا کہ جب بیوی میری ہے تو اس کی ساری چیزیں میری۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جاؤ اس پہ پردہ ڈالو، آئندہ ایسے نہ کرنا، چھوڑ دو اس چیز کو، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھیج دیا واپس۔ بات سب میں پھیلی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ چشم پوشی کا حکم فرمایا۔ وقت بدل گیا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کسی نے آ کر یہ کہا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس آدمی پر حد جاری فرمائی، نہیں بخشا، نہیں معاف فرمایا، فرمایا اس پہ حد جاری کرو، اسے نہیں پتا کہ وہ عورت اس کے لیے حرام ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جب کوئی کسی کا غلام کوئی چیز بھی لاتا ہے تو غلام کی چیزیں مالک کی چیزیں بن جاتی ہیں، یہ شریعت کا ایک اصول ہے۔ تو اس آدمی نے جس نے یہ حرکت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو مقدمہ آیا تھا اس میں اس نے یہ سمجھا کہ جس طرح غلام کی ساری چیزیں مالک کی ہو جاتی ہیں، اسی طرح جب باندی میری بیوی کی مملوکہ ہو گئی، بیوی کے تحت ہو گئی، تو بیوی کی ساری چیزیں بھی میری چیزیں ہوں گی۔ تو اس نے قیاس کیا غلام اور باندی کو ایک دوسرے پہ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس قیاس کو ایک اعتبار سے کہ ٹھیک ہے اس سے غلطی ہوئی ہے فیصلہ کرنے میں جاؤ، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس قیاس کا اعتبار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اسے سیکھنا چاہیے تھا، علم ہونا چاہیے تھا، اتنے بڑا کام۔ اور پھر جب کہا گیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ امیر المومنین حضرت نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس موقع پہ حکم فرمایا تھا کہ چھوڑو، دفع کرو، پردہ ڈالو اس چیز میں۔ انہوں نے کہا عبداللہ نے اس لیے کہا تھا رضی اللہ عنہ نے کہ عبداللہ کو حالات کا نہیں پتہ تھا۔ میرے دور میں فحاشی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ میں کسی کو سپیئر نہیں کروں گا، کوئی آدمی اگر اس طرح کی حرکت کرے گا میں ضرور سزا دوں گا۔ عبداللہ حالات کو نہیں جانتے تھے رضی اللہ عنہ، حالات بدلے، سیاسی رائے بدلی، اشیاء بدلی، فتویٰ بدل گئی۔ اس لیے عرف میں اگر آپ کے ہاں لوگ گائے ہے، بکری ہے، ایک دوسرے کے کھیت سے پیاز لے لینا ہے، ایک دوسرے کے کھیتوں سے کوئی سبزی لے لینی ہے تھوڑی بہت گھر کے لیے، کوئی حرج نہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز اس سوال میں جو آپ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اضطراری طور پہ ایسے کیا جائے۔ مثلاً گھر میں مہمان آ گئے، دودھ کہیں مل نہیں رہا ہے، ایک عورت ہے، جلدی ہے، جلدی سے پڑوسیوں کا دودھ اٹھا لائی اور اس نے اپنے مہمانوں کو چائے بنا دی۔ یہ اضطراری کیفیات کئی مرتبہ انسانی زندگی میں پیش آتی ہیں، اس کا اعتبار کرنا چاہیے۔ اضطرار مثلاً کسی آدمی کو فرض کر لیجئے کہ شوگر ہے اور ڈاؤن ہو رہی ہے، بس رکی اور اس نے جا کر کسی بھی چھابڑی سے اٹھا کے کوئی میٹھی چیز کھانی شروع کر دی، اس کا پیسے ہو، کہتا ہے میں دیتا ہوں یار مجھے کھانے دو پہلے۔ یہ اضطرار کی کیفیات جو ہوتی ہیں بہت سی چیزوں کو مباح کے درجے میں، جائز کے درجے میں لے آتی ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کہیں اضطرار بھی نہیں ہے اور کہیں عرف بھی نہیں ہے تو پھر یہ چیز درست نہیں، اس چیز میں نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ چیزیں لوگوں کی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا اس بات سے۔ شکایت کی گئی ایک آدمی کی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم ان کے ہاں سے جانوروں سے دودھ لے رہے ہو اور کل تمہارا یہ ہو جائے گا
کہ جو غذائی مواد انہوں نے جمع کر کے رکھا ہے کسی مشکل وقت کے لیے، کل کو تم جا کر ان کے اس کمرے کا تالا توڑ دینا اور جو تمہارے ہاتھ آئے وہ لے جاؤ گے، منع فرماتی ہے۔ فرمایا ایسے نہیں کیا جا سکتا۔ صحابی تھے رضی اللہ عنہ، کیا نام تھا ان کا، رافع بن عمیر غفاری تھے۔ رافع رضی اللہ عنہ کی یا تو شکایت کی گئی، بچے تھے، یا پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع کو بلایا اور کہا تمہاری شکایت آئی ہے کہ تم مدینہ منورہ میں باغات لوگوں کے اور اس سے پتھر مارتے ہو اور پھل توڑ کے کھاتے ہو۔ ان کا اللہ کے رسول میں ایسے کرتا ہوں۔ بالکل جوان لڑکے یا بچے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رافع ایسے نہیں کیا کرتے، جو چیزیں گر پڑیں انہیں کھا لیا کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد یا تو تم ان سے وہ چیز خریدو اور یا پھر وہ تمہیں تحفے میں دے دیں۔ جو چیزیں لگی ہوئی ہیں درختوں پہ انہیں پتھر مار کر نہیں نیچے گرایا جا سکتا۔ رافع رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا تھا، اور یہ مغلوں میں بھی رہا، انگلینڈ میں بھی ابھی بھی آپ جائیں تو باغ سے گزریں، وہاں اجازت ہوتی ہے کہ جو چیزیں ہیں انہیں کھا لیں، اور باہر ایک شاپ بنا دیتے ہیں کہ اگر لے کے جانا ہے تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرما دیا تھا کہ گھر نہیں لے جائی جا سکتی ایسی چیزیں، باغ میں جو درختوں سے گر جاتی ہیں اسے کھا لو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹنے کی بجائے، رافع کہتے ہیں مجھے قریب بلایا، میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہ رافع کے پیٹ کو بھر دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا بچوں کو سمجھانے میں اور لوگوں کو صحیح چیز بتانے میں۔ بس سے نا، کچھ عرصہ قبل یہ کہا گیا تھا کہ قرآن پاک میں معراج کے سفر کے بارے میں جس مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے وہ موجودہ مسجد اقصیٰ نہیں بلکہ حضرت الیاس کی درگاہ تھی جہاں سے سفر شروع ہوا تھا۔ مہربانی کر کے اس کی تفصیل، بھیا اس کی تفصیل بہت ہے، یہ کوئی 1.5 گھنٹے کا ایک صاحب نے امریکہ سے سوال بھیجا تھا اور ان کا سوال یہ تھا، اصل مسئلہ یہ تھا کہ ان کا خیال تھا کہ قرآن کریم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے، اللہ نے یہ وحی نہیں کیا۔ اور اس کے ادلہ میں سے، دلائل میں سے انہوں نے یہ دلیل لکھی تھی کہ مسجد اقصیٰ بعد میں ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، تو مسجد اقصیٰ ہی بعد میں تھی، تو یہ اپنی طرف سے انہوں نے اس کو لکھا تھا۔ تو معاذ اللہ اس الزام کو انہوں نے جو دلائل دیے تھے یہ چیز، تو اس پہ اس کے جواب میں کوئی 1.5 گھنٹے کی غالباً ایک بیان تھا جو ہم نے ریکارڈ کروایا تھا، وہ کہیں سے مل جائے تو وہ سن لیجئے، بہت تفصیل ہے اس میں۔ صاحبزادی انتقال فرما گئیں اور والدین کی طرف سے دیا گیا جہیز واپس دیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور لے کر اس کو بیچا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اس سلسلے میں ہونے والی رقم کو اپنی مرضی سے استعمال میں لا سکتے ہیں یا نہیں۔ عرف کیا ہے آپ کے یہاں یہ دیکھنا چاہیے۔ 3 چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک تو ہے زیور کا فیصلہ ہمیشہ نکاح کے موقع پر ہو جانا چاہیے۔ سسرال والے اور میکے والے یہ زیور جو بچی کو دے رہے ہیں یہ کیا ہے؟ والدین کہتے ہیں یہ زیور ہماری طرف سے بچی کو استعمال کے لیے دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی کو جب بھی ہم چاہیں زیور اپنا واپس لے سکتے ہیں، اور اسی کا پیچیدہ ذرا سا مطلب یہ ہے کہ ہم اس زیور پر زکوٰۃ دینے کا ہمارا ہے، اس کا نہیں ہے۔ لڑکی کی ملکیت نہیں ہے نا، کیوں زکوٰۃ دے گی؟ والدین دیں۔
سسرال والے کہتے ہیں یہ 10 تولے زیور ہے، یہ ہمارے بچے کا حق مہر ہے۔ حق مہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس 10 تولے حق مہر کے بعد اس لڑکی کی رخصتی ہوئی تو یہ 10 تولے تو آٹومیٹیکلی بچی کا ہو گیا، لڑکی کا، دلہن کا ہو گیا۔ اب دلہن کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ دے، چاہے اس کا شوہر دے نہ دے۔ کیوں دے شوہر؟ وہ بیچ دے اپنا زیور۔ کوئی ملامت کرے کہ زیور بیچ دے، گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا ہے۔ یہ 10 تولے زیور ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جو سسرال والے ہیں وہ یہ طے کر دیں کہ یہ زیور ہم استعمال کے لیے دے رہے ہیں۔ اب جب انہوں نے کہا کہ استعمال کے لیے دے رہے ہیں بیٹی، یہ 10 تولے زیور تمہارا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سسرال والے ہمیشہ زکوٰۃ ادا کریں گے، اس 10 تولے کی لڑکی کے ذمے کچھ نہیں ہے، اور اسی کا اثر پھر جا کر وراثت پہ بھی پڑے گا۔ مثلاً خاتون کے پاس 50 تولے زیور تھا، اب کتنا استعمال کے لیے دیا تھا اور کتنا اس کو مالکہ بنا دیا، کل کا کل مالکہ تھی، میکے سے بھی اور سسرال سے بھی وہ خاتون کے زیورات تقسیم ہو جائیں گے وراثت میں۔ اور اگر وہ مالکہ نہیں تھی، استعمال کے لیے تھا، تو طلاق اور وفات دونوں صورتوں میں وہ زیور اصل مالکان کو لوٹا دیا جائے گا۔ یہ ہے، یہی چیز آپ کے جہیز کی بھی ہے۔ آپ اس میں دیکھ لیں آپ کے یہاں عرف میں کیا ہوتا ہے جہیز میں، جس چیز پہ زکوٰۃ نہیں لگتی اس کی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کے یہاں عرف میں کیا ہوتا ہے، آپ کے یہاں معاشرے میں رواج کیا ہے، اس کے مطابق کرنا چاہیے۔